نارملی کہا جاتا ہے کہ پولیس کے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ان کے گردن میں سریا ہوتا ہے، بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ عام آدمی جب عام آدمی ہوتا ہے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی تو وہ انتہائی کمزور، انتہائی نیک، انتہائی خوش آمدی ہوتا ہے، اور جب اسی شخص کو کوئی اختیار دیا جائے تو اس سے زیادہ ظالم اور اس سے زیادہ ٹائرنٹ کوئی نہیں ہوتا۔ جگہ جگہ لوگوں کو گلیوں میں، سڑکوں پہ، گاڑیوں میں لوٹا جاتا ہے، اور یہ کیا بڑھتی ہوئی آبادی کے سمٹم ہیں یا بہت زیادہ گری شکل ہوگی؟ ہماری حکومتوں نے جان بوجھ کر عوام کی ذہنی تطہیر نہیں کی تاکہ ہم ان سے ووٹ لے سکیں، بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ لے سکیں، 1000 روپے کا ووٹ لے سکیں۔ دھرنا ہوتا ہے کہیں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ ریسٹرینٹ کریں مکمل طور پہ، کیا یہی ایک حکمت عملی رہ گی اس کی؟ پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ پولیسنگ کہتے ہیں اس کو، ڈنگ ٹپاؤ پولیسنگ، کہ آج کا دن گزار لو تو کل دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج میرے ساتھ بہت اہم شخصیت ہیں اور ان کا نام ہے جناب سرمد سعید صاحب۔ سرمد سعید صاحب ایز اے پولیس آفسر پاکستان کے مختلف جگہوں پر کام کرتے رہے، آئی جی گلگت بلتستان بھی رہے، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی کا فرائض بھی سر انجام دیتے رہے، یو این کی پیس کیپنگ فورس میں بھی کام کرتے رہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت ان کا نام رہا۔ تو ویلکم ٹو دی شو جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ سرمد صاحب، پولیس کے محکمے میں آنا ایک اتفاقی حادثہ تھا یا خواہش تھی؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں بیوروکریٹ نہیں ہوں۔ اچھا، بیوروکریسی جو ہے ایک نیگیٹو ٹرم بن چکی ہے دی ورلڈ جی اوور۔ جی، میں مزدور آدمی ہوں اور سپاہی آدمی ہوں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں موو کیا ہے۔ میری پوری سروس میں جو پوسٹنگز رہی ہیں وہ ٹربولنٹ ایریاز میں رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے حکومت نے فائر فائٹر کی طرح یوز کیا ہے، جب مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو پھر مجھے واپس وہاں سے بلا کر کسی اور کو وہاں پوسٹ کیا جاتا تھا۔ پولیس میں آنا اتفاق ہے، بننا تو میں سائنسدان چاہتا تھا۔ میرے پیرنٹس بھی مجھے کہتے تھے سائنسدان ہے، کیونکہ میرے کھلونوں میں تاریں اور گراریاں اور بیٹریاں ہوتی تھیں بچپن سے، لیکن مجھے میتھمیٹکس نہیں آتا تھا۔ صحیح ہے۔ چنانچہ میں ایف ایس سی میں 2 دفعہ فیل ہوا، اور پھر میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا، میٹرک تک اچھا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کے بعد آزادی ملی، کمالیہ سے میں آیا تھا، ٹاٹ والے اسکول تھے، ادھر آیا تو آزادی ملی، تو پھر بی ایس سی میں بھی میں نے ایڈمیشن لے لیا۔ صحیح۔ پھر 2 سال بی ایس سی میں پڑھا، اور جب میرا ایڈمیشن چلا گیا تو میرے فادر نے پوچھا، وہ ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف اسکولس تھے سرگودا میں، کہ سرمد پاس کر لو گے بی ایس سی؟ میں نے کہا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا اچھا واپس آ جاؤ۔ میں واپس چلا گیا تو وہاں انہوں نے مجھے پھر آرٹس میں ایڈمیشن دلوا دیا، اکنامکس اور اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، اور پھر میں گورنمنٹ کالج سرگودا، بڑا پیارا ہمارا کالج تھا، بہت پیارا، اور فیکلٹی بھی اس وقت کی بڑی کمال کی ہوگی۔ ہمارے پرنسپل تھے۔ تو وہاں پھر میں ہاسٹل میں رہ کے میں نے گریجویشن کی، اور پھر اتفاق سے میرے اس میں بھی تھے، نمبر نہیں تھے بی ایس سی بی اے میں بھی، لیکن میں نے چونکہ این سی سی بھی میری کی ہوئی تھی، میں این سی سی کو ہیڈ تھا، سینئر انڈر آفیسر تھا، تو وہ جو 20 مارکس تھے اس کی وجہ سے مجھے پنجاب یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن مل گیا۔ میں نے ماسٹرز انگلش میں کر لیا۔ اچھا، یہ میرے نالائکی کام آ گئی۔ اگر میں لائق ہوتا تو ایکسین یا ایس سی ریٹائر ہو جاتا، کیونکہ میں نالائق تھا تو اس لیے میں 21 گریڈ تک پہنچ گیا، میں آئی جی کے رینک تک پہنچ گیا۔ تو اس طرح ہوا کہ میں ای ٹی او پہلے بھرتی ہوا تھا، صحیح، میں نے امتحان دیا تحصیلداری کا، اس میں فیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا آپ کو پتہ ہی پیپر کس وہ طرح تو چیک ہوتے زمانے ہیں۔ اس کے ہفتے کے بعد میرا رزلٹ آیا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر اور سیکشن آفیسرز کا اکٹھا ایگزام ہو رہا تھا، تو سلیکٹ ہو گئے؟ اس میں میری پنجاب میں تیسری پوزیشن تھی، 4 ویکینسیز تھی، میں سلیکٹ ہو گیا، میں ای ٹی او ہو گیا۔ انڈر ٹریننگ ای ٹی او تھا میں لاہور میں ہی، تو 3 مہینے کی جو ٹریننگ تھی اس دوران میں نے امریکن سینٹر میں بیٹھ کر نئے سبجیکٹس رکھ کے سی ایس ایس کی تیاری کی، چلے سی ایس ایس کا ایگزام بھی دے دیں۔ سی ایس ایس کا ایگزام دے کے میری پوسٹنگ ہو گئی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر میاں والی، وہاں میں 8 مہینے رہا، تو میری رزلٹ آ گیا سی ایس ایس کا، اور میں پولیس میں آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا تھا میرے لیے جو پروگرام، اس کے مطابق ہوا ہے۔ ظاہر ہے انسان کی میرا قسمت بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ اچھا سرمد صاحب، جو نارملی کہا جاتا ہے کہ پولیس کے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ان کے گردن میں سریا ہوتا ہے، بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں،
پبلک سرونٹ کی ایک آپ نے پتہ ہی ہوتا پبلک سرونٹ کے کہتے کیا ہیں, پبلک سرونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اپنی زندگی میں جیسے کہ آپ پبلک سرونٹ نہیں تھے؟ دیکھیں, جب ہم پبلک سرونٹ کہاں سے آتا ہے, جب میں سول سروس اکیڈمی میں بعض دفعہ پلینری سیشن کو ایڈریس کرتا ہوں تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ کل تک آپ بسوں کی چھتوں پہ سفر کر رہے تھے, آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے گریڈ 17 دے دیا ہے سینٹرل سپیریئر سروسز کا, اور آپ اب ڈسکس کر رہے ہو کہ جی فلاں کا گروپ اچھا ہے, فلاں کا گروپ ہے. خدا کا شکر ادا کرو, آپ سب سے نچلے گروپ میں بھی آ گئے, آپ پوسٹل میں بھی آ گئے, آپ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹرولمنٹ گروپ میں آ گئے. آپ مجھے اب کہو کہ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹرولمنٹ گروپ میں جانا ہے تو میں جانے کو تیار ہوں, اس سے بہتر سروس ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ سریا چونکہ عام آدمی, پاکستانی عام آدمی کی گردن میں بھی سریا آ جاتا ہے جب اس کو رتی بھر تھوڑا سا اختیار ملتا ہے. 1855 کی اگر آپ پڑھیں ٹارچر کمیشن آف انڈیا کی رپورٹ تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہاں کا جو عام آدمی ہے, یہ انگریز نے کہا کہ یہ ٹارچر کیوں ہوتا ہے, اس پہ کمیشن بٹھایا گیا تو انہوں نے کہا جب عام آدمی ہوتا ہے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی تو وہ انتہائی کمزور, انتہائی میک, انتہائی خوش آمدی ہوتا ہے, اور جب اسی شخص کو کوئی اختیار دیا جائے تو اس سے زیادہ ظالم اور اس سے زیادہ ٹائرنٹ کوئی نہیں ہوتا. تو چونکہ عام آدمی ہمارا اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے, ذرا سا اختیار دے دیں, جب بیوروکریٹ بن جاتا ہے یا افسر بن جاتا ہے اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے. سر آج کی جو پاکستان میں جو حالات جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں قانون شکنی بڑھ گئی ہے, جگہ جگہ لوگوں کو گلیوں میں, سڑکوں پہ, گاڑیوں میں لوٹا جاتا ہے. اور یہ کیا بڑھتی آبادی کے سمٹم ہیں یا قانون کی جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گری شکل ہو گئی ہے, قانون کی حکمرانی نہیں رہی, رول آف لا نہیں رہا, یا ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں رہی, کیا اسے کہیں گے آپ؟ یہ سب چیزیں ہی نہیں رہی. اس کا مکسچر ہے, کوئی ایک وجہ نہیں ہے. سب سے پہلے ڈس آرگنائزیشن, سوشل ڈس آرگنائزیشن. مختلف طرح کے لوگ مختلف جگہ سے آ کر سوسائٹیز میں بیٹھ گئے ہیں, پتہ نہیں کون کہاں سے آیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس قسم کی پولیس ہے وہ پولیس سوٹ کرتی ہے اس کو عام آدمی پولیٹیشنز کو, اور ان کو دوز ہو میٹر ان دس سوسائٹی. یہ پولیس کا جو سسٹم ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں, ہمیں پیچھے کھینچا جاتا ہے. ہم پولیس آرڈر 2002 میں جاتے ہیں, یہ ہمیں 1861 میں لے جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ, واپس جب انگریز کے دور کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پولیس پہ آپ جو تھانے میں آپ جا کے دیکھیں, آپ کے شاید آفس کے سامنے تھانہ ہے, اس میں دیکھیں کہ بیٹھنے کو دل چاہتا ہے آپ کا 5 منٹ. جی وہاں تو انسان کو ایسے لگتا ہے اس کی بےزتی ہو رہی ہے. اچھا, اب ایک آدمی کی سیکیورٹی پہ کتنا خرچ کر رہی ہیں حکومتیں, ہماری پروونشل گورنمنٹس. ایک آپ کی ایک عام آدمی کے طور پہ آپ کی سیکیورٹی پہ ایک سال میں لیس دین $6 خرچ ہو رہے ہیں. ایک سال میں لیس دین $6, جبکہ وہی انڈین پنجاب جو ہمارے ساتھ ہمسایہ ہے وہ تقریباً $30 خرچ کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہم نے تو ٹرکش ماڈل لے کے آنا ہے, تو ٹرکی $135 کر رہا ہے. لنڈن میں بابی کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں, وہاں ایک آدمی کی سیکیورٹی کے اوپر $600 خرچ ہوتے ہیں, اگر اس کو پاؤنڈ کو ڈالر میں کنورٹ کر لیں. ٹھیک ہے ہم غریب ملک ہیں تو, لیکن آپ اصل اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو عام پبلک ہماری مطلب پبلک عام ہی ہوتی ہے, عام انسان جو ہے اس کی ذہنی ڈیولپمنٹ کا یا سوشل ڈیولپمنٹ کا ذمہ ہوتا ہے حکومتوں کا. صحیح. ہماری حکومتوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. ہماری حکومتوں نے جان بوجھ کر عوام کو کی ذہنی تطہیر نہیں کی تاکہ ہم ان سے ووٹ لے سکیں, بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ لے سکیں, $1000 کا ووٹ لے سکیں. اور ہم نے بجائے ان کا کریکٹر بلڈنگ کے, ہم نے ان کو یہ سکھایا کہ کھاندہ ہے تو لاندہ بھی ہے, اور انہیں سب کھاندے انہیں کھا لیتا کیا. اچھا, یہ آپ دیکھیں کہ ہماری سیاسی تاریخ جو ہے اس میں جمہوری حکومتیں بھی رہی ہیں, مارشل لا بھی رہے ہیں. آپ کون سی حکومت میں کمفرٹیبل فیل کرتے تھے ایز این آفیسر؟ ایک ہی طرح کے لوگ تو ایک طرح کے, بیج تو ایک ہی ہے نا, گملہ ہی بدلا گیا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو سیاسی جو ہے, جب مارشل لا کی حکومتیں ہوتی تھیں اس وقت بھی سفارشیں آتی تھیں, اس وقت بھی ہر کوئی SHO بننا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس پاور آئے, اور پاور بھی ایسے ہے کہ بغیر رسپانسبلٹی کے آئے.
تو بیج ہم سب کا ایک ہی ہے, گملے ڈفرینٹ ہیں, تو اس لیے من حیث القوم ہم سب اس میں ہیں. من حیث القوم ہم ایک ہی طرح, جب ہمیں حکومت ملتی ہے تو حکومت سر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل دیکھتے ہیں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا اور اس کے بعد پھر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, رکتی نہیں. کہیں کوئی اگر وکیل کہیں الیکشن جیتے ہیں تو وہ ہوائی فائر کرتے ہیں, کہیں ڈاکٹر کوئی تنظیم میں جیت جاتی ہے تو وہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, کہیں دلہا جناب وہ دلہن کے لے کے جا رہا ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے. یہ کلچر جو ہے اس کے اندر یہ غیر قانونی کام ہے, سب کو پتہ ہے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے قانون کی, لیکن یہ کیوں بار بار ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ اس کو 6 مہینے اندر ڈالا جائے ایک دفعہ اور چھوڑا نہ بیچ میں جائے؟ ایک دفعہ ہوا تھا 11B, یہ میرا خیال ہے میں جب گجرات میں تھا 94-95 کی بات تھی, اس وقت 11B ایک قانون بنا تھا, اور آپ کو پتہ ہے مارشل لا کا دور تھا, تو اس میں بڑی سختی سے پابندی کروائی گئی تھی, اور پابندی کروائی جائے تو رک بھی جاتی ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ پولیس کی تعداد بھی اتنی ہے, پھر آپ نے پولیس کو ایکسٹرینیس ڈیوٹیز پہ لگایا ہوا ہے, اس کے بعد پولیس کو اتنا ویک کر دے, کیا مجال ہے کسی پولیس افسر کی کسی وکیل کو پکڑ لے؟ آج چیف جسٹس کے جو چیمبر میں توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے جا کر, کسی بہت شرمناک, بہت شرمناک. آپ دیکھیں, آپ کسی کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ روڈ بلاک کر لیتا ہے. آپ یہ جو پرائس ہیں, یا آپ دکانیں کھولنے کا کوئی ٹائمنگ فکس کر لیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے تاجر روڈ بلاک کر لیں گے, اور پھر جب روڈ بلاک کریں گے تو شامت کس کی آئے گی؟ اس علاقے کے SHO کی آئے گی کہ آپ نے ٹیکٹفلی کیوں نہیں ڈیل کیا. ٹیکٹفلی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ آپ مظاہرین کو جو دل میں آئے کرنے دیں. ٹیکٹفلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تکڑا آدمی ہو, مضبوط آدمی ہو, اس سے ڈرو, اور جو لاوارث آدمی ہے اس کو رگڑو. اچھا سربراہ صاحب, یہ حال ہی میں انڈیا میں کسانوں کی تحریک چل رہی ہے, وہاں یاد ہے یوم جمہوریہ والے دن ٹریکٹر لے کے چڑھ گئے لال قلعے پہ اور ساری مسئلے ہوئے, لیکن وہ جی کسی پہ گولی نہیں چلائی, کسی کو کچھ کہا نہیں گیا. تو اسی طرح ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ دھرنا ہوتا ہے, کہیں جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ ریسٹرینٹ کریں مکمل طور پہ. کیا یہی ایک حکمت عملی رہ گی اس کے لیے؟ اسے کہتے ہیں پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ پولیسنگ کہتے ہیں اس کو. ڈنگ ٹپاؤ پولیسنگ, کہ آج کا دن گزار لو تو کل دیکھیں گے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. آپ کے بعد جو آپ کا آتا ہے, جو سکسیسر آتا ہے, اس کو بھگتنا پڑتا ہے, اگلی حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے. رول آف لا, رول آف لا, اب ہم سنتے رہتے ہیں, ایک بز ورڈ ہے, ہر آدمی رول آف لا کی بات کرتا ہے, لیکن رول آف لا اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا چاہتا. یہی جو حکومتیں ہیں جب خود دھرنا دیتی ہیں اس کو دھرنا جائز ہوتا ہے, جب کوئی دوسری پارٹی دھرنا دیتی ہے تو اس وقت دھرنا ناجائز ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اس ملک میں رول آف لا لانا ہے تو پھر آپ کو ایونلی سب کو ڈیل کرنا پڑے گا. آپ رحیم یار خاں میں رہے, آپ بہت بڑے ماشاءاللہ, میں نے دیکھا فوٹوگرافر بڑے زبردست اچھے ہیں, میں نے آپ کی بڑی خوبصورت تصویریں دیکھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ ڈاکوؤں کا بھی کلا کما کرتے رہے آ کے, دونوں متضاد چیزیں. دیکھیں ڈاکوؤں کا کلا کما کرنا بھی ایک نیگیٹو ٹرم ہو گئی ہے. انکاؤنٹر, میں نے ڈاکو تو مارے ہیں, 100 سے اوپر ہی مارے ہیں, کیونکہ میں دادو نواب شاہ مورو میں میری پوسٹنگ رہی ہے. رحیم یار خاں بھی کم نہیں, شیخوپورہ بھی کم نہیں, گجرات بھی کم نہیں تھا, لیکن کبھی کسی کو پکڑ کر نہیں مارا. اچھا, اگر کسٹڈی میں نہیں مارا؟ نہیں, اگر کسی نے سرنڈر کر دیا تو اس کو باعزت طریقے سے ہم نے ڈیل کیا. کبھی ڈاکوؤں کے فیملیز پہ ہاتھ نہیں ڈالا. اس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ جب ڈاکوؤں کو پتہ چلتا تھا کہ میرا نام کا پتہ چلتا تھا کہ وہ موجود ہے اور اس کے گھیرے میں ہے, تو جو سرنڈر کرنا چاہتے تھے وہ سرنڈر کر دیتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جان سے نہیں مارے گا, ٹھیک ہے, یا ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. طریقہ تو یہی ہے, قانونی طریقہ تو یہی ہے. ہاں, ڈیو پروسیس آف لا کو, ڈیو پروسیس آف لا. اچھا یہ بتائیے سرمد صاحب کہ یہ جو ہمارے یہاں اکثر اوقات ہم بہت دیکھتے ہیں فریکوینٹلی کہ عدالتوں میں جو ہے وہ پولیس والوں کو کی موجودگی میں جو بیچارے آتے ہیں, پیشیاں بھگتنے آتے ہیں, چاہے ملزم ہیں, انسان ہے بار کے, آپ کا تو ایک ملزم کو بھی زندگی کو بچانا وہی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ ایک بیچارہ کوئی معصوم آدمی بھی ہے, تو وہاں آ کر مار جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے, پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے, ہتھکڑی لگی ہوتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے. عدالتوں میں تو عدالتوں کے لیے تو پولیس ایک ڈفرینٹ بنا لینی چاہیے. اچھا, ہاں, یہ میں بوسنیا میں رہا ہوں, لائبیریا میں بھی رہا ہوں, UN مشنز میں,
تو بوسنیا میں ایک پولیس ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے سود پولیس، اچھا، یعنی کہ کورٹ پولیس، جوڈیشل پولیس. تو وہ عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے اور قیدیوں کو لانے لے جانے کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی. تو یا تو پولیس کو فری ہینڈ دے دیں کہ جو قانون کو توڑے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن وہ پھر جو جن کو کوئی ہلاک ہو جائے، کوئی مر جائے، کہتے ہیں یہ تو جناب جمہوریت کا وہ ہے، شکار ہو گیا، جمہوریت کے لیے قربانی دے دی، یہ تو جناب وہ شہید ہو گیا آ کے. اور چاہے وہ لوگوں کو آگ لگاتا رہو، کرسیوں کو جلاتا رہو، ججوں پہ کرسیاں پھینکتا رہو، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو معصوم آدمی تھا. بہرحال وکلا کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں لوگ ان کو کالے کوٹ میں دیکھ کے ان پہ پتھراؤ کریں اور ان کی گاڑیاں توڑیں. ان کو خاص طور پہ یہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ وکیل نہیں ہوتے، انہوں نے تو ڈگری لی ہوتی ہے لاء کی، رٹے لگا کے وکالت ان کی چلتی نہیں ہے. وہی سڑکوں پہ آتے ہیں. جو اچھا وکیل ہے وہ تو کبھی سڑک پہ نہیں آتا. کیا احتجاج ایسے نہ کہ سڑک پہ اینٹ مارے گا کبھی پولیس کو؟ کبھی نہیں مارتا. تو ان کے لیے ایک الگ پولیس بنا پرانے زمانے میں سرمد صاحب ہوتا تھا کہ جی یہ وکیل کو کرائے پہ گھر نہ دیں، یہ نہ دیں، وہ نہ دیں. لیکن اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی تھیں، وکلا کے بارے میں سنتے تھے. آج کل تو جو روپ ہم وکلا کا دیکھتے ہیں، کہیں جج کو پکڑ کے پینٹ اتار رہے ہیں، کہیں کسی پہ کرسیاں مار رہے ہیں، کسی اب جیسے آپ بتا رہے ہیں وکیل ہی نہیں ہے جس کا بھی زور چلتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وکیل ہو، خواہ تاجر ہو، خواہ ڈاکٹر ہو، خواہ پولیس آفیسر ہو، جس کا جس پہ زور چلتا ہے. خواہ گھر میں باپ ہو، وہ ماں پہ جو ہے وہ. سرمد صاحب آپ بتائیں کہ پاکستان کا مستقبل دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ جہاں بحال ہوگی، یہاں رول آف لا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی وقت آ رہا ہے آگے، یا ہم اسی طرح ہی؟ نہیں، فیوچر اچھا ہے. فیوچر جب بھی کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، نئی بنتی ہے، اس سے پہلے کیوس ہوتا ہے. اچھا، کیوس میں بھی ایک آرڈر ہوتا ہے. کیوس کو اگر غور سے دیکھیں، جب تتلی کا بچہ نکلتا ہے، کیٹر پلر کے بعد پھر اس کا پیوپا بنتا ہے، پیوپا میں سے پھر جب تتلی نکلتی ہے تو وہ بڑا ایک چیز ٹوٹتی ہے، دوسری بنتی ہے. کیوس میں سے وہ تتلی برآمد ہوتی ہے. اچھی چیز. تو کیوس ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی چیز بنانی ہے، پرانی کو توڑنا پڑے گا. جیسے نئی سڑکیں بنتی ہیں، پرانی توڑنی پڑتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس گورنمنٹ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے جی کہ 5 کے 6 آئی جی یا 7 آئی جی بدل دیے جی، اور یہ کوئی بار بار فریکوینٹ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہ کیا خان صاحب کی پالیسی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر پالیسی ہے یا؟ خان صاحب کی پالیسی نہیں ہے. خان صاحب کو بعض چیزوں کا پتہ چلتا ہے، وہ کس چیز کا وہ نوٹس لے. خان صاحب اکیلا ہے. نہیں، وہ کرکٹ کے زاویے سے دیکھتے ہیں جی فلانا کھلاڑی پرفارم نہیں کرتا نکال دو، فلانا کھلاڑی پرفارم کرا اس کو رکھ لو. اور دوسری بات اہم چیز ہے، خان صاحب اکثر اوقات کہتے ہوتے ہیں کہ میں ایک آئی جی لایا ہوں، بڑا اچھا آئی جی لایا ہوں، میں جو ڈی آئی جی لایا ہوں بہت اچھا، سی سی پہ لایا ہوں بہترین لایا ہوں. میں نے تو کبھی آج تک نہیں سنا کسی اور نے کبھی کہا ہو یہ باتیں. یہ خان صاحب میرا خیال نا تجربہ کاری ہو جاتی ہے. خان صاحب نا تجربہ کاری بھی ہے، اور خان صاحب کی سادگی بھی ہے، اور خان صاحب ٹپیکل پولیٹیشین نہیں ہے، منافق نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں کہتے تو ہیں کہ میں نے 22 سال پولیٹکس میں گزارے ہیں، حالانکہ وہ گزارے نہیں ہیں، 22 سال پورے ہی کیے ہیں. میں خان صاحب کی جگہ ہوتا تو 22 سال میں اپنی پارٹی کی کریکٹر بلڈنگ کرتا. میں ان کو جماعت اسلامی کی طرح آرگنائز کرتا، اپنے ورکرز کو، ان کی اپنی جو ہماری جو میرا ویژن ہے اس کے مطابق ان کو ورکر تو سرمد صاحب کوئی پارٹی میرا خیال ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. سرمد صاحب ورکر تو ہماری کوئی پارٹی سوائے ان کو الیکشن کے ذریعے ووٹ لینے کا ایک بہانہ ہوتا ہے ورکر کا، وہاں ٹریننگ کوئی ہے نا. بعض پارٹیوں کی دے آر کمیٹڈ ڈائی ہارڈ، لیکن ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس کسی طرح اپنے جو رہنماؤں کی جسے کہتے ہیں ان کی وکالت کی جائے، ان کے لیے ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. لیکن بنیادی چیزیں جو ہمارے لیڈروں کو بتانی چاہیے اپنے ورکروں کو بھی، دیکھیں آپ نے ہڑتال کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے، آپ نے اگر کہیں مظاہرہ کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا ہے، اگر کوئی بیماری پھوٹ پڑی ہے تو آپ نے اس طرح مقابلہ کرنا ہے. ایسی چیزیں ہمارے یہاں کوئی کارنر میٹنگ میں نہیں ہوتی ہیں. نہیں، لیکن یہ ہو جائیں گی. اس کو 30-40 سال لگیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا. ریٹائرمنٹ کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ ریٹائرمنٹ کی زندگی بڑی پیاری ہے. ویسے مجھے زیادہ محسوس نہیں ہوا کہ میں ریٹائر ہوا ہوں. اچھا. کیونکہ میں پولیس کو ٹریننگ دے رہا ہوں، میں ایم پی ڈی ڈی ماشاء اللہ میں ٹریننگ دیتا ہوں، میں سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ دیتا ہوں،
میرے پولیس میں سب شاگرد ہیں. ماشاءاللہ. تو مجھے ابھی تک احساس نہیں. کسی نے مجھے پوچھا اب 67 کے ہو گئے, اب بوڑھے نہیں ہوئے. میں نے کہا مجھے ٹائم نہیں ملا بوڑھا ہونے کا. اگر مجھے اب 2 مہینے ریٹائرڈ لائف دیں تو میں شاید بوڑھا ہو جاؤں. میں ریٹائرڈ نہیں ہوا ہوں. لیکن جس تیزی سے زندگی گزر رہی ہے ایسا نہیں کبھی نہیں, خیال زندگی آتا تو ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی ایسے گزرتی ہے جیسے 2 مہینے کی چھٹیاں گزرتی تھی اسکول میں, آخری ہفتے میں ہوم ورک یاد آتا تھا. یہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, یا وہ کہ وہ خوبصورت کہ کبھی آرام کے دن بھی ہوتے ہیں زندگی کے آدمی کے, وہ ایک جو آرام ہوتا ہے, ایک خواہش ہوتی ہے, یہ ماسٹر آف یور اون سیلف, کہیں نہیں جا رہے, آرام سے بیٹھے ہیں, کہ ایسا دل نہیں کرتا؟ نہیں, آرام سے نہیں بیٹھنے کو دل چاہتا مجھے. تو ویسے چلتے رہنا ہی زندگی ہے. اگر میں آرام سے بیٹھ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب بھابھی ہماری خوش ہوں گی آپ سے بہت زیادہ. وہ بھی بہت مصروف ہیں, کیونکہ اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر ہوتے ہیں تو بیگم بات کہتی ہے وہ بھی باہر ہوتی ہے, میں بھی باہر ہوتا ہوں. وہ اپنے نقش اسکول آف آرٹس کی پرنسپل ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اس کی 2 برانچز ہیں. پہلے بھاٹی جاتی ہے جو مبارک حویلی میں اسکول ہے, پھر وہ پیکجز مال میں اسکول ہے, وہاں جاتی ہے. رات کو ہماری ملاقات ہوتی ہے. ماشاءاللہ. میں ذرا پہلے چلے جاتا ہوں کیونکہ 4-5 بلیاں ہیں, ایک کتا ہے, اس کو کھانا میں ڈالتا ہوں جا کے. اچھا, تو میں پہلے چلے جاتا ہوں. تو ہم گھر میں 2 ہی لوگ ہوتے ہیں. گڈ. بچے تو یہ بتایا سرمد صاحب, پاکستان کے جو نئے ہمارے جو افسرز ہیں پولیس کے, جو اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں یا سروس میں آ رہے ہیں, آپ نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے, مجھے اندازہ ہوا کہ رول آف لاء کا ٹائم دیکھا آپ نے, کچھ چیزیں ایسی دیکھی جہاں آپ قانون کی حکمرانی بھی نظر آتی تھی آ کے. آج کل تو بہت بے بسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں دن جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آپ کیا میسیج دیں گے ان حالات میں, کس طرح آگے چلیں؟ ٹھیک جا رہے ہیں کیونکہ ان کے استاد تو ہم نیشنل پولیس اکیڈمی میں بھی میں جاتا ہوں, لیکن جس طرح معاشرہ باقی کا معاشرہ چلا جا رہا ہے اسی طرح پولیس سروس کے لوگ بھی جا رہے ہیں, اسی طرح ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے بھی جا رہے ہیں, باقی سروسز کے لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن کوئی مزہ نہیں آ رہا ان کو دیکھ کر. ان کو یہ سوچنا پڑے گا, شارٹ کٹس نہیں زیادہ دیکھ, شارٹ کٹ زیادہ آ گیا ہے. جو آدمی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے بہت زیادہ اینکشس ہوتے ہیں, ان کا پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ اپنے ٹینیور کو کس طرح پرولونگ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اچھی پوسٹنگ کس طرح لی جائیں. تو یہ چیز تو آئی ہے, لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسرز بھی ہیں, ایسے آفیسرز بھی ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ذہین ہیں, ہم سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں. ہمارے دور میں تو اتنا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا تھا سی ایس ایس کے لیے. جیسے میں نے اپنی مثال دی کہ میں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, اب تو لوگ فوراً کوالیفائڈ ہیں جو پولیس سروس میں آ رہے ہیں. اب سیلریز بھی پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں. اور کوئی سپورٹس سے بھی آپ کا تعلق رہا؟ ہاں, میں چیف سپورٹس آفیسر رہا ہوں پنجاب کا, اور میں پاکستان کا سیکرٹری پاکستان پولیس سپورٹس بورڈ رہا ہوں 5-6 سال. اور میری اپنی سپورٹس جو تھی وہ رائفل شوٹنگ رہی ہے, اور میں رائفل شوٹنگ ٹیم کا پریزیڈنٹ بھی تھا. اور میں بڑی بڑی دور جا کے کمپٹیشنز کیے ہیں, اور ہم زیادہ تر ہم جیتتے رہے ہیں. سرمد صاحب, آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اکثر ایسے لگتا ہے جیسے کہ اسٹالن کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جو رشین لیڈر تھا. مجھے یاد آپ کی ماشاءاللہ زبردست مونچھیں, گورا رنگ, اور آپ کا وہ فیچر بھی کم از کم وغیرہ ملتے ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹالن کی بہت سخت طبیعت تھی. میری طبیعت کبھی کبھی اسٹالنزم, میرا دل چاہتا ہے بعض دفعہ کہ میں بھی اسٹالن کی طرح میں کچھ اپنے ملک کے لیے کچھ کروں, اور یہ جو لوگ ویسے قانون کے تحت قابو نہیں آ رہے ہیں ان کا کوئی علاج کروں, لیکن اللہ کرے کہ کوئی ان کا علاج کرے, اور یہ ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا. دیکھیں آپ کا فیوچر ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ فیوچر ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کی سوشو اکنامک کنڈیشن بہتر ہوں گی تو باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ سرمد سعید صاحب. یہ تھے سرمد سعید صاحب, ہمارے آج کے بیوروکریٹ کے مہمان, جنہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے بیوروکریٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.